بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات مشہور ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں کوئی شخص کسی کی غیبت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ نہ غیبت کرتے تھے اور نہ غیبت سنتے تھے۔ ان کی مجلس ہمیشہ غیبت سے خالی ہوتی تھی۔ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے غیبت اور حسد کی برائی بیان کی اور ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ غیبت سے نیکیاں چلی جاتی ہیں، فرمانے لگے کہ یہ غیبت ایسی چیز ہے جو غیبت کرنے والے کی نیکیوں کو اس شخص کی طرف منتقل کر دیتی ہے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اس لیے میں کبھی غیبت نہیں کرتا، لیکن اگر کبھی میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں غیبت کروں تو اس وقت میں اپنے ماں باپ کی غیبت کروں، اس لیے کہ اگر غیبت کے نتیجے میں میری نیکیاں جائیں گی تو ماں باپ کے نامہ اعمال میں جائیں گی، اور گھر کی چیز گھر میں رہے گی، کسی غیر کے پاس نہیں جائے گی۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ غیبت اور حسد کرنے والا اپنے دل میں تو دوسرے کی برائی چاہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کو دنیا کا بھی فائدہ پہنچا رہا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ پہنچا رہا ہے اور اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے یہ غیبت کرنا اور حسد کرنا کتنی احمقانہ حرکت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں، دونوں ایک ہی زمانے میں گزرے ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے حلقہ درس ہوا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ وہ بڑے بخیل آدمی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ ہم نے تو ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ بڑے سخی آدمی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اتنے بخیل ہیں کہ اپنی نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس طرح کے لوگ ان کی بہت غیبت کرتے رہتے ہیں اور ان کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور وہ خود نہ تو غیبت کرتے ہیں اور نہ غیبت سنتے ہیں، اس لیے اپنی نیکیاں کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا آخرت کے لحاظ سے ان سے زیادہ بخیل آدمی کوئی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس سے حسد کیا جائے یا جس سے بغض رکھا جائے یا جس کی غیبت کی جائے، حقیقت میں حسد کرنے والا اور غیبت کرنے والا اپنی نیکیوں کے پیکٹ بنا بنا کر اس کے پاس بھیج رہا ہے اور خود خالی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حقیقی مفلس نہیں، بلکہ حقیقی مفلس وہ ہے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں، بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت ذکر و اذکار اور تسبیحات لے کر دنیا سے جائے گا، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے پاس حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوگا تو وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوگی۔ ایک کہے گا کہ اس نے میرا فلاں حق پامال کیا تھا، دوسرا کہے گا کہ اس نے میرا فلاں حق ضائع کیا تھا، تیسرا کہے گا کہ اس نے میرا فلاں حق دبایا تھا۔ اب وہاں کی کرنسی یہ نوٹ تو ہوں گے نہیں، ان کو دے کر حق پورا کر دیا جائے۔ وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے ان لوگوں کو حقوق کے بدلے میں اس شخص کی نیکیاں دے دی جائیں۔ اب ایک شخص اس کی نمازیں لے کر چلا جائے گا تو دوسرا شخص اس کے روزے لے کر چلا جائے گا، کوئی اس کا ذکر و اذکار لے کر چلا جائے گا، اس طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب نیکیاں ختم ہو گئی تو صاحب حقوق کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال کر ان کے حقوق ادا کر دو، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آیا تھا تو اس وقت نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، اور جب واپس جا رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ خالی ہاتھ ہے بلکہ گناہوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ حقیقت میں مفلس یہ ہے۔ بہرحال حسد کے ذریعے اس طرح نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی شخص کو آئینہ کی طرح ایک دل عطا فرما دے جس میں نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ غیبت ہو، نہ کینہ ہو، تو اس صورت میں اگرچہ اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نوافل
اور بہت زیادہ ذکر و اذکار اور تلاوت نہ بھی ہو لیکن اس کا دل آئینہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا درجہ اتنا بلند فرماتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔